السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اسلام کے بارے میں۔ اسلام کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ اس کی وجہ تسمیہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام کی اصل وجہ کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا یا اس قوم کے نام پر جس میں وہ مذہب پیدا ہوا تھا۔ مثلاً ہم لوگ عیسائیت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کا نام اس لیے عیسائیت ہے کہ اس کی نسبت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اسی طرح بدھ مت کا نام اسی وجہ سے بدھ مت رکھا گیا کہ اس کے جو بانی تھے ان کا نام مہاتما بدھ تھا۔ اور اسی طرح یہودی مذہب ایک خاص قبیلہ میں پیدا ہوا تھا جس کا نام یہودا تھا، اور اس نام پر ہی اس مذہب کا نام رکھا گیا۔ ایسا ہی دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں ان کے ناموں کا بھی ہے، مگر اسلام کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف منسوخ نہیں کیا گیا اسے، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کی معنی میں پائے جاتے ہیں، اور یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ کسی ایک شخص کی ذات نہیں ہے، نہ کسی ایک قوم کے ساتھ اس کو منسوخ کیا گیا۔ اس کو شخص یا ملک یا قوم سے یا کسی علاقہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ صرف اسلام کے صرف لوگوں میں پیدا کرنا اس کا اصل مقصد ہے، اور ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سچی اور نیک لوگوں میں صرف پائی جاتی تھی وہ سب مسلم تھے اور مسلم ہے، اور آئندہ بھی مسلم ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلام کی حقیقت کے بارے میں۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اس کی اصل معنی کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی اس کے مذہب۔ اسلام کا نام اسلام اس وجہ سے رکھا گیا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کا دین ہے، اور اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری جو ہے ایک قاعدے اور ایک قانون کی تابع ہے۔ چاند، تارے، ستارے ساری ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف ذرہ برابر بھی وہ جنبش نہیں کر سکتے۔ زمین کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کی ایک اپنی خاص رفتار ہے، وہ اسی کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح پانی، ہوا، روشنی، حرارت سب ایک ہی ضابطہ کی پابند ہے۔ جمادات، مانویات، حیوانات ہو، ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر کیا گیا اسی کے مطابق یہ سارے پیدا ہوئے ہیں، بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں، جیتے ہیں، اور اسی کے مطابق یہ مر جاتے ہیں۔ اور خود انسان کی حالت پر بھی اگر ہم لوگ غور و فکر کریں تو اسی چیز پتہ چلتی ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کے قانون کا پابند ہے۔ جو قاعدے اس کے پیدائش کے لیے مقرر کیا گیا اسی کے مطابق وہ سانس لیتا ہے، پانی اور حرارت، روشنی حاصل کرتا ہے۔ اسی کے مطابق اس کے دل کی حرکت، خون کی گردش، اس کے سانس کی آمد و رفت اسی ضابطے کی پابند ہے۔ اس کا دماغ، معدہ، پھیپھڑا، اس کی اعصاب، ہر چیز، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور اسی طریقہ پر کام کر رہے جو اس کو بتا دیا گیا۔ اب یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرہ بھی جھگڑا ہوا ایک بڑے حکیم کا بنایا ہوا قانون ہے کہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز حکیم کی ماتی اور فرمانبرداری ہے، کیونکہ وہ اسی کی بنائے ہوا قانون کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے اب اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات کا اصل مذہب کون سا ہوا؟ اسلام، کیونکہ ہم لوگ ہر چیز کو دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ اپنے مدر میں اپنے ضابطے کے مطابق کام کر رہی ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق کام کر رہی ہے۔
اور اسی کو اصل میں اسلام کہا جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے یہ سب کے سب مسلم ہیں۔ زمین بھی اسی حوالے سے مسلم ہے۔ ہوا، پانی اور روشنی بھی مسلم ہے۔ درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں، اور وہ انسان بھی جو اللہ کو نہیں پہچانتا اور اللہ کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتا ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک کرتا ہے، وہ بھی اپنی فطرت اس کی دیکھی جائے اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ اصل میں ہے تو مسلم ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، اس کا زندہ رہنا، اس کا مرنا سب کچھ اللہ کے قانون کے ہی مطابق ہے، اور اس کے تمام اعضاء، اس کے جسم کا ایک ایک رونٹے کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ وہ سب اللہ کے قانون کے مطابق بنتے ہیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق بنتے بھی ہے، بڑھتے بھی ہے اور حرکت بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جسے وہ نادانی کے ساتھ شرک اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے یا دوسروں کے آگے وہ جھکتا ہے، اور اس کا دل بھی اصل میں فطرتاً مسلم ہے، جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے یا کم علم کی وجہ سے اللہ کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کے قانون کی فرمانبردار ہے، اس کے ہر جنبش جو ہے اللہ ہی کے قانون کے متحد ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔